یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک کے اوقات میں سحری اور افطاری کی جو قرآن و سنت کے اندر اہمیت بیان کی گئی ہے، قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ سیاستہ کی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ، تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحر برکۃ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں ہی برکت ہے. مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے. طبرانی نے کبیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص میں 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت، سرید اور سحری میں. جماعت میں یعنی کہ آپ مل کر اکٹھے بیٹھ کر جماعت کی صورت میں رہیں، اس میں برکت ہے. سرید یہ ایک قسم کا کھانا ہے. اور سحری فرمایا کہ سحری میں بھی برکت ہے. طبرانی اوسط میں، ابن حبان صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزہ پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر. مطلب کہ سحری کھا کر آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کے اندر آسانی ہے، دن کا روزہ جو ہے آسانی سے گزرے گا. اور قیلولہ سے رات کے قیام پر، کہ قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کا جو سونا ہے، وہ اگر آپ دوپہر کے ٹائم تھوڑا آرام کریں گے تو رات کا قیام جو ہے اس میں اس دوپہر کے قیلولہ کی وجہ سے آسانی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ دن کے روزہ پر سحری کے ساتھ استعانت اور قیلولہ کے ساتھ رات کے قیام پر. اب یہ دیکھیں شرع پاک نے انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے کتنی آسانی جو ہے وہ مہیا کی ہے کہ عبادت بندے نے اپنے لیے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب خود فراہم فرما دیے کہ سحری کھا کے آپ نے روزہ رکھنا ہے، کہ اس لیے کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، بوجھل نہ بن جائے. اور رات کا قیام بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ اس رات کے قیام کے لیے جو ہے وہ قیلولہ لازمی آپ کریں تاکہ آپ کا رات کا جو قیام ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ایک اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری تناول فرما رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا. اس کے علاوہ کئی ایک روایات ہیں. حضرت امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کل کی برکت ہے، تمام کی تمام برکت ہے،
اسے نہ چھوڑا جائے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سحری اور اسی طرح افطار کا جو وقت ہے، اس میں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوالے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی کے ساتھ کہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے رہے۔ ابن حبان صحیح میں انہی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر میری سنت واجب ہے، اور فرمایا کہ میری امت میری سنت پر اس وقت تک رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ یعنی افطار میں ہم احناف کے نزدیک جب افطار کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں انتظار اور اس میں تاخیر جو ہے وہ منع ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ افطار کا وقت ہے جب تک سورج غروب نہیں ہوا اور افطار کا وقت نہیں ہوا، جس طرح کی کل ہم نے جو روایت پڑھی تھی کہ حضور کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سزا کے اندر دیکھا کہ جن کی باتیں جو تھی وہ کاٹی جا رہی تھی، جو لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ، اور اب یہاں پہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ تو یہ افطار وہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو وقت ہونے کے بعد مزید انتظار نہ کریں، اور وہ جو جس میں وعید اور سزا کا بیان ہے وہ وقت کا انتظار ہی نہ کرنا اور وقت کا خیال ہی نہ رکھنا اور وقت کی طرف توجہ ہی نہ کرنا اور بلا جھجک جو ہے وہ وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیں، وہ مراد ہے۔ یعنی افطار کا وقت جب ہو جائے تو وقت ہونے کے بعد اس کا انتظار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہم احناف کے نزدیک ایک لمحہ بھی اس کا پھر انتظار نہیں کریں گے، جب وقت ہو جائے اور ظن غالب یقین غالب ہو تو پھر۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز عام ہے کہ رات دیر تک وہ جاگتے رہتے ہیں، اور دیر تک جاگنے کے بعد 12-1 بجے تک 1:30 بجے تک اس طرح وہ جاگتے رہے، اور اس وقت کھاتے پیتے کھانا وغیرہ ہر چیز کرنے کے بعد جب سحری کا ٹائم آیا اس وقت سو جاتے ہیں، تو بعض اوقات نماز بھی گئی اور یہ سحری بھی گئی۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ روزہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس روزے کی اصل نورانیت اور اس روزے کی اصل حقیقت وہ کھو بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط اس امت پر روزے نہیں ہیں، عیسائیوں پر بھی روزے تھے اپنی نوعیت کے، یہود پر روزے تھے اپنی نوعیت کے، دیگر امتوں پر بھی روزے تھے، مگر اس امت میں جو روزہ ہے اور اس میں ان میں فرق صرف کس چیز کا ہے؟ سحری کے لقمے کا۔ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا جو ہے وہ ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کو لازم رکھتے ہیں، لہذا سحری کا وقت جو ہے وہ ایک نہایت پاکیزہ اور بابرکت ٹائم ہے۔ اور پھر دوسری چیز اس میں کہ آج کل جو رمضان مبارک کے ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ بندہ اٹھ ہی جاتا ہے، صرف 2-4 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھے وضو کر کے، اگر ان اوقات کے اندر ان جو ہے وہ لمحوں کے اندر 2-4 نفل نماز تہجد کے ادا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، دعا مانگے، تو یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹوں کے اندر ان لمحات پر فخر فرماتا ہے۔ اور قرآن و سنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول جلال کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قرب میں اور بندوں پر نزول فرماتا ہے، وہ یہی وقت ہے۔ لہذا ان اوقات کی لازماً ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سحری کا وقت بھی اور افطار کا وقت بھی نہایت پاکیزہ وقت ہے۔ ان اوقات میں جو دعائیں کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، توبہ استغفار کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔